دوستو یہ ہے کہ دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کی جگہ بنایا ہے. یہاں وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو ذمہ داری پوری کرے، وہ بیٹا اچھا لگتا ہے جو ذمہ داری پوری کرے. اور وہ بیٹا ہے اور اکیلا ہی ہے وہ، لیکن وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، پیسے خرچتا رہتا ہے اور پھرتا رہتا ہے آوارہ. تو ماں باپ اس سے بیزار ہوتے ہیں. اور وہ نوکر ہے، وہ بہت ایماندار ہے، بہت ایماندار، وقت پر کام کرنا، وقت پر آنا جانا، سارا ایمانداری ہے. تو وہ نوکر اچھا لگتا ہے. اور بیٹے سے بیزاری ہے، بیٹے سے بیزاری ہے، لیکن نوکر سے خوش ہیں. کیوں؟ کہ وہ ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے، ذمہ داری پوری کرتا ہے. تو بس معاملہ یہی ہے، اللہ کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو ذمہ داری سے اپنی زندگی گزارے. کوئی بندہ اچھا لگتا ہے کہ ذمہ داری سے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. دین کے کاموں میں بھی ذمہ داری، دنیا کے کاموں میں بھی ذمہ داری، اپنی ضرورتوں میں بھی ذمہ داری. ذمہ داری کا کیا مطلب ہے؟ کہ حکم کی رعایت کے ساتھ چلتا ہے. اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کس بات سے راضی ہیں، کس بات سے ناراض ہیں، اس کو دیکھ کر کے جو چلنے والے کام ایسے ہوں، میری زندگی ایسے ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، بلکہ بھائی میرے کام، تو وہ بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری سے چل رہا ہے. تو وہ بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ ذمہ داری سے چل رہا ہے، ڈرتا ہے اللہ سے، اور اللہ کے حکموں پر چلتا ہے اللہ کی رحمت کی امید سے کہ حکم پر چلیں گے تو اللہ کی رحمت ہے، مدد ہے، سب ہوگا. تو یہ بات ہے کہ دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بنایا ہے. ذمہ داری کے امور پورا کرنے کے لیے موت تک کا ہر ایک کو وقت دیا ہے کہ اپنی ذمہ داری کے کاموں کو پورے کر لو. اس کا وقت کہاں تک ہے؟ موت تک. حیات اور موت کو اسی لیے پیدا کیا ہے، جینے کے لیے جینا نہیں ہے، مرنے کے لیے مرنا نہیں ہے، بلکہ جینا کام کے لیے اور مرنا کام کا نتیجہ دیکھنے کے لیے. جینا جینے کے لیے نہیں ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ فرمایا کہ اللہ نے موت پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا. زندگی دیں گے پہلے، پھر موت دیں گے. اس کے درمیان میں جتنا وقت ہے وہ اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ کون اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح پوری کرے، اور مرنا اس کا نتیجہ دیکھنے، بلکہ جینا ذمہ داریوں کے لیے. محنت بھی ہوتی ہے نا اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے. آدمی کھیتی کرتا ہے تو کھیتی کی محنت بھی ہوتی ہے اور اس کو نتیجے کا انتظار ہوتا ہے کہ فصل کیسی آتی ہے، فصل اچھی آتی ہے نہیں آتی، موسم، یہ نتیجے کا انتظار ہوتا ہے کیونکہ کام کیا ہے، محنت کی ہے، محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. مرنا نہیں ہے، جینے کے لیے جینا نہیں ہے، پوری کرتا ہے. خالی مرنے کے لیے مرنا نہیں ہے، اسی کو سمجھا ذمہ داری کے لیے جینا مرنا ہے، یہ بتایا ہے اللہ نے. اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے، رسول کے تابع داروں کو بنایا تاکہ وہ رسول کی بات کو چلاوے دنیا میں. وہی ذمہ داری اس امت پر آئی ہوئی ہے کہ دنیا میں جینا کس لیے ہے اور کیسا مرنا ہو، ذمہ داری والا. تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں کہ اپنے کاموں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہر آدمی اپنے ایمان کا ذمہ دار ہے، عبادت کا ذمہ دار ہے، اپنے اخلاق کا ذمہ دار ہے، اپنے لین دین کا ذمہ دار ہے، اپنے رہن سہن میں ذمہ دار ہے کہ دوسروں کے ساتھ کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کے اعمال اخلاق کیسے ہیں،
اس کا ایمان یقین کیسا ہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور اس ذمہ داری کو پورا کر کے سیکھ کر کے دوسروں کو ہم دینے والے ہیں، دوسروں کو پہنچانے والے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بن کر کے دوسروں میں دینداری لانے کی محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ہم بھول گئے ہیں اور دنیا کے اسباب میں زندگیاں لگ گئی۔ تاجر کو تجارت کا شوق لگ گیا، جی ہاں، زمیندار کو زمینداری کا شوق لگ گیا، ملازم کو ملازمت کا شوق لگ گیا، جی ہاں۔ اس لیے دین پر چلنے کے لیے جو طاقت اور یقین تھا وہ ختم ہو گیا، یقین بدل گیا۔ اب تاجر سمجھا کہ مجھے تجارت پالے گی، نہیں تو میرا کیا ہوگا۔ ایسے ہر طبقے والا اپنے اپنے دھندے کا یقین لے کر بیٹھ گیا ہے، یہاں تک کہ چور کو چوری کا یقین، کہ چوری کا موقع ملا تو میرا کام بنے گا، چوری کا موقع نہیں ملا تو کیسے ہوگا۔ اس لیے اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے یقین کو ٹھیک کریں کہ مجھے اللہ پالنے والا ہے، جو مجھے جلا رہا ہے وہ مجھے پال رہا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اسباب کو آگے کر دیا ہے اور اپنے آپ کو پردے میں کر لیا ہے۔ اگر اندر کا یقین ختم ہو گیا تو پھر جو یقین بنے گا وہ یقین چلائے گا۔ اگر اندر کا یقین ختم ہو گیا تو پھر جو یقین بنے گا وہ یقین چلائے گا، اسی یقین پر نہیں چلے گا۔ پیسوں کا یقین تو پھر مجھے کسی طرح سے پیسے ملنے چاہیے، حرام سے ملے، حلال سے ملے، دھوکے سے ملے، پیسے ملنے چاہیے۔ کیوں؟ پیسوں کا یقین ہے۔ یہ باتیں یقین ہے، اس پر اللہ کی مدد نہیں ہوگی بلکہ پکڑ کا اندیشہ ہے، پکڑ کا خطرہ ہے۔ غلط یقین پر غلط عمل، پھر آخر میں پکڑ آئے گی۔ دھوکہ آدمی کو اس لیے ہوتا ہے کہ شروع میں کچھ ہوتا نہیں، اللہ اس کو چلنے دیتے ہیں۔ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس لایا گیا، اس نے چوری کی تھی تو پکڑ کے لائے تھے سزا کے لیے۔ کہنے لگا امیر المومنین مجھے چھوڑ دیں، ایک دفعہ ہو گیا مجھے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک دفعہ چوری ہوتی ہے تو اللہ بھی ذلیل نہیں کرتا، اللہ چھپا لیتا ہے، ایک دفعہ ہو گیا، ایک دفعہ نہیں ہے، تم نے زیادہ کی ہے، اس سے پھر کھل گئی، پھر اللہ نے پردہ اٹھا لیا۔ تو یہ ہے زندگی غلط بھی ہوگی تو تھوڑی دیر اللہ چلنے دیتے ہیں، رشوت کے ساتھ، سود کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ چلتی ہے زندگی گاڑی ہے، اور آمدنی بھی آتی ہے۔ تھوڑا موقع دیتے ہیں، اور یہ موقع دیتے ہیں بگڑنے کے لیے نہیں، موقع دیتے ہیں سنبھلنے کے لیے، کہ میں اس کو موقع دیتا ہوں توبہ کر لے، ٹھیک ہو جائے، صحیح ہو جائے، اس لیے موقع دیتے ہیں۔ یہ آدمی جو اپنے نتیجے سے بے خبر ہے وہ اس موقع سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ کرو، ایسا دنیا ہے آج، تو جھوٹ کی دنیا ہے، جھوٹ بولو، آج تو جھوٹ کی دنیا ہے، اب تو ایسا ہی چلتا ہے۔ یہ کہہ کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے۔ اللہ کا بڑا نظام ہے،
راستے سے مال آتا ہے اسی راستے پر جاتا بھی ہے. اللہ کا بڑا نظام ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ سب ہوتا ہے ان کے غلط یقین کی وجہ سے کہ پیسے ہوں گے تو سب کچھ ہوگا. جب پانی سے پیسے بنائے تو پانی میں ہی چلے گئے. تو موقع دیتے ہیں اللہ سدھرنے کے لیے، اس موقع سے غلط فائدہ اٹھا کر اور بگڑتے ہیں. اس لیے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے یہ مقصد ہے کہ اپنی اپنی زندگی پر ہر ایک آدمی نظر ڈالے تاکہ اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے. اس قسم کی چیزوں سے، غلط یقین سے، غلط عمل سے، غلط لین دین سے اس کی زندگی پاک ہو جائے. اور پاک ہونا ضروری ہے. اگر دنیا میں پاک نہیں ہوئی تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے اللہ پاک کرنے کے لیے. سزا ہوگی، وہ سزا جہنم کی ہوگی، کیونکہ ایسی زندگی پاک لے کر نہیں گیا تھا. اللہ کا یہ اعلان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یہ فرمایا کہ جو ایمان لا کر اچھے اعمال کریں گے تو ہم ایسے لوگوں کو جینے کے لیے پاک پاک زندگی دیں گے. ان کی زندگی پاک ہوگی، پاکیزہ زندگی جینے کے لیے دیں گے. یہ ایمان کے لحاظ سے صحیح یقین والے، عمل کے لحاظ سے صحیح عمل والے، صحیح اخلاق والے، صحیح لین دین والے، صحیح رہن سہن والے دوسروں کے ساتھ، یہ پاک زندگی. ایمان اعمال اس کی محنت کی برکت سے کہ ہم جینے کے لیے ان کو پاک پاک زندگی دیں گے. یہ تو دنیا میں، اور آخرت میں کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے. تو زندگی پاک ہونی چاہیے، حیاتن طیبہ. پھر پاک زندگی کے اثرات دیکھیں گے وہ کہ پاک زندگی کے کیا اثرات ہیں. کہ دلوں میں صحیح یقین ہوگا، دلوں میں صحیح چین ہوگا، سکون ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے زندگی کے. دوسروں کے ساتھ کا برتاؤ اچھا ہوگا، اخلاق اچھے ہوں گے. اس لیے ان کے اسباب میں برکت ہوگی. جب زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے تو اسباب میں اللہ برکت دیتے ہیں. اسباب تھوڑے بھی ہوں گے لیکن برکت زیادہ ہوگی. تو اسباب میں برکت آئے گی، دعا میں قبولیت آئے گی. کہ دعا مانگیں گے اپنے کام کے لیے تو وہ دعا قبول ہوگی کیونکہ ان کی زندگی پاک ہے. اس لیے ان کی درخواست منظور ہے اللہ کے یہاں. یہ اچھے پاک زندگی کے اثرات ہے کہ دعا میں قبولیت آئے گی، اسباب میں برکت آئے گی، اندر چین آئے گا، آپس میں محبتیں ہوگی. یہ برکتیں ہیں کہ آپس میں محبتیں ہوگی، آپس میں تناؤ ٹکراؤ نہیں ہوگا. اس لیے زندگی کو پاکیزہ بنانی ہے. اس لیے اللہ نے دین دیا ہے، پاک دین ہے. یہ اللہ کا یقین والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والا، اخلاق والا، انصاف والا دین ہمارا ہے. اس لیے اس کی محنت کرائی جاتی ہے کہ اس کی محنت کرو کہ پھر تمہاری زندگی پاکیزہ ہو جائے گی کہ تم ایمان والے، اعمال والے، اخلاق والے، انصاف والے. جو اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے، جو اپنے لیے ناپسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو گے. اللہ کی رضامندی کو، اللہ کی تابعداری کو سامنے رکھو گے. جان اور مال کو صحیح استعمال کرو گے. یہ سب باتیں بنتی ہے زندگی میں جب دین آ گئے. اور دین آئے گا دین کی محنت سے. قاعدہ یہی ہے، دین کی محنت سے دین آئے گا. زمین کی محنت سے زمین کی پیداوار آئے گی، کیوں زمین پر محنت کی ہے. ایسے دین کی محنت کریں گے تو دین آئے گا. پھر گناہوں سے نفرت ہوگی. جی ہاں،
ابھی تو گناہوں میں مزہ آتا ہے. جی ہاں، یہ گناہ میں مزہ آ رہا ہے. گناہ میں مزہ آنا یہ دل کے بیمار ہونے کی نشانی ہے. پہلے زمانے میں جب کسی کو سانپ کاٹتا تھا کہ زہر چڑھا نہیں چڑھا، اس کو دیکھنے کے لیے اس کو نیم کے پتے چبواتے تھے. اگر زہر چڑھ گیا ہے تو پتے کڑوے نہیں لگتے. نیم کے پتے کڑوے ہوتے ہیں، اسے کڑوے نہیں لگتے کہ ہاں کس کو زہر چڑھ گیا ہے، مزاج بگڑ گیا ہے. ایسے مزاج بگڑ جاتا ہے تو گناہ اچھے لگتے ہیں. گناہ سے نفرت نہیں ہوتی، گناہ سے دل میں کھٹک نہیں ہوتی. اگر مزاج صحیح رہے تو گناہ سے دل میں کھٹک ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیا کیا. گناہ کی ایک خاص نشانی ہے کہ آدمی گناہ تو کر لے لیکن اس کے دل میں کھٹک ہوتی ہے، جیسے کانٹا چبھ گیا. الاسم ما حاک فی صدرک، حدیث شریف میں. گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں چبھے. جیسے کانٹ چبھتی ہے تو چین نہیں پڑتا تو چھوٹی ہوتی ہے وہ. ایسے گناہ یہ جب اندر ایمان کی وجہ سے مزاج صحیح ہوتا ہے تو گناہ دل برداشت نہیں کرتا، اسے چبھتا ہے وہ. اسے کسی طرح وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے. لیکن جب دل بگڑ جاتا ہے تو اسے گناہ میں مزہ آتا ہے. پھر اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے، نشہ چڑھتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب نشہ چڑھ گیا تو کوئی بھی صحیح چیز بری چیز اسے محسوس ہی نہیں ہوگی. ایسے ہی میرے دوستوں، جب دین کے کام چھوٹ جاتے ہیں تو دنیا کے نشے چڑھتے ہیں. دنیا کا ہر سبب اپنے اندر غفلت کی تاثیر رکھتا ہے. ہر سبب اس سے غفلت آتی ہے. اس لیے اللہ نے ہر سبب کے ساتھ اپنا حکم جوڑا ہے. یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. کھانا کہاں کھاؤ، کھانا ایک سبب ہے. اس کے ساتھ حکم جوڑا کہ تمہارا کھانا حلال ہونا چاہیے. کھاؤ کہ کیا کھاؤ، کہ حلال کھاؤ. یا ایھا الناس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ حلال پاک چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو. ہاں، کھانا تو ہے، کمانا تو ہے، ضروری ہے. تو اس کے اسباب پیدا کر دیے کھانے پینے کے. زمین سے پانی، اناج، پھل، یہ نیچے سے. حکم اوپر سے کہ حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، دوسروں کا حق نہ کھاؤ. یہ اسباب کے ساتھ حکموں کو جوڑا ہے. جیسے دنیا کی حکومتیں ہمارے اسباب کے ساتھ اپنا قانون جوڑتی ہے کہ بندوق رکھو حفاظت کے لیے، لیکن لائسنس کے ساتھ. بغیر لائسنس کے بندوق رکھنا گناہ. چاہے اپنے پیسے سے خرید کر لاوے دکان سے بندوق کی دکانیں ہیں کہ میں اپنے پیسے سے خرید کر لاؤں، چوری کی نہیں ہے بندوق. پھر بھی پوچھے گا لائسنس ہے کہ نہ لائسنس نہیں ہے، کہ یہ گنہگار ہے. حفاظت کے لیے بندوق رکھنے کی اجازت ہے، باقی لائسنس کے ساتھ رکھے گا. یہ ہر چیز کے ساتھ ایک قانون. ایسے اللہ نے دنیا کے اسباب کے ساتھ اپنے احکام رکھے ہیں. نہیں تو یہ گنہگار ہے. جیسے بغیر لائسنس کے بندوق رکھی، بغیر لائسنس کے گاڑی چلائی. لائسنس لو وہ کرو کام. شاید دنیا میں کر سکتے ہو لائسنس سے. ہماری جماعت امریکہ میں تھی، بہت سال ہو گئے. تو پڑوس کی جماعت بھی تھی پاکستان کے ساتھی، وہ بھی جماعت سے کر رہے تھے. تو امریکہ میں اور یورپ شہروں میں بغیر گاڑی کے گزارا نہیں. گاڑی ہونا ضروری ہے، نہیں تو کام نہیں ہوگا. تو انہوں نے وہ جو پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں، ایک گاڑی خریدی جماعت نے.
کہ گاڑی ہم خریدیں گے اور چلائیں گے، کہ یہاں چلا سکتے ہو گاڑی؟ کہ ہاں ہمارے پاس لائسنس ہے، انٹرنیشنل لائسنس ہے گاڑی چلانے کا، تو ہم ساری دنیا میں اپنی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ گاڑی خریدی اور پھر اپنا کام کیا 4 مہینے، اور واپسی میں گاڑی بیچ دی اور چلے گئے۔ لائسنس انٹرنیشنل ہے، کہیں بھی چلاؤ گاڑی، کوئی حرج نہیں ہے، قاعدے کی بات ہے۔ تو جس طرح دنیا کی حکومتیں ہمارے اسباب کے ساتھ، ہماری چیزوں کے ساتھ اپنا قانون لگاتی ہے، یہی اللہ کا ہے کہ ہمارے اسباب کے ساتھ ہمارا حکم بھی دیکھو، یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، کسی کا ہے، پرایا ہے، اپنا ہے، یہ دیکھو۔ باقی جتنے اسباب اللہ نے پیدا کیے وہ تو ہمارے لیے ہی پیدا کیے ہیں، اور کس کے لیے پیدا کیے؟ کوئی دوسری مخلوق تو زمین پر ہے نہیں، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، جنات کے لیے ہے نہیں، دنیا کا کوئی جانور یہ اسباب استعمال نہیں کرتا، وہ تو ہمارے لیے ہے۔ لیکن قانون کے ساتھ ہم اس میں غافل ہیں کہ اسباب تو دنیا کے اکٹھے کریں گے، اور اس کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہے وہ نہیں ہے۔ کہ تاجر تجارت کا دین نہیں سیکھتا، وہ تجارت کرتا ہے، زمیندار زمینداری کا دین نہیں سیکھتا، وہ زمینداری کر رہا، مالدار مالداری پر ہے، وہ مالداری کا دین نہیں ہے۔ دعوت اسی کی ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا داعی بنے اور ہر حال کا دین اپنے پاس رکھے۔ جیسے گاڑی ہے تو گاڑی کا لائسنس، بندوق ہے تو بندوق کا لائسنس، جی ہاں، تو پھر اس کے لیے آزادی ہے کہ ہمارے پاس لائسنس ہے۔ ایسے اس کے لیے فضیلت ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تجارت کرو، تجارت کے فضائل یاد رکھو، تجارت کے مسائل یاد رکھو۔ جیسے حج کرتے ہیں تو حج کے فضائل، حج کے مسائل، رمضان کے فضائل، رمضان کے مسائل، نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، تو وہ نماز صحیح ہوگی، کیونکہ مسائل کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، مسائل کے ساتھ حج کر رہے ہیں، مسائل کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، کہ روزہ ٹوٹتا ہے کس سے ہے، روزہ بنتا کس سے ہے، اس کے مسائل ہیں۔ اب ایسے تجارت کرو، تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کی فضیلتیں ہیں بہت، کہ سچا اور ایماندار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسے نبی والا کام کرنے والے نبیوں کے پیچھے ہوں گے، ایسے یہ بھی نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے تاجر، ہاں، خالی پھیری پھیرنے والے نہیں تھے، یا ٹھیلی چلانے والے نہیں تھے، بڑے بڑے تاجر۔ تو انہوں نے تجارت چھوڑی نہیں دین کی وجہ سے، کیونکہ تجارت چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، تجارت میں دین لانے کا حکم ہے۔ تجارت چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ ابو بکر تاجر ہیں، حضرت عمر تاجر ہیں، حضرت عثمان تاجر ہیں، عبد الرحمن بن عوف تاجر ہیں، طلحہ بن عبید اللہ تاجر ہیں، یہ بڑے بڑے تاجر ہیں، معمولی ٹوٹ پنجا نہیں، ٹوٹ پنجا تاجر نہیں۔ ٹوٹ پنجا تاجر ہوتا نہیں، 5 کلو لاوے 5 کلو بیچے، پھر 5 کلو لاوے 5 کلو، کیا بھائی یہ پونجی نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی پونجی ہے تو ٹوٹی پھوٹی تجارت ہے، اسے ٹوٹ پنجا تاجر کہتے ہیں۔ ایسے نہیں تھا، بڑے بڑے تاجر، لاکھوں کا حساب کتابوں میں ہے، لیکن ان کی تجارت کے فضائل والی، مسائل والی، جی ہاں، وہ دیکھتے تھے اس میں تجارت میں کیا ہوگا۔ ہماری دعوت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ دنیا کے کام چھوڑیں، بیوی بچوں کو چھوڑیں اور پھریں، کہ نہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہمارے ہاں پھرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی محنت کرو کہ ہر حال کا حکم پورا کرنے کی طاقت آ جائے،
پھر پوچھو عالموں سے اس کا کیا حکم ہے. جسے وکیلوں سے پوچھتے ہیں اس کا کیا قانون ہے. وکیلوں سے پوچھنے جاتے ہیں لوگ سرکاری قانون کے بارے میں کہ اس کا کیا قانون ہے. تو ایسے پوچھو عالموں سے کہ اس کا کیا حکم ہے, وہ بتائیں گے. پھر تجارت بھی ہو جائے گی. اب کرو, اس میں برکت آئے گی. ابھی میں وہ پنجاب کے اجتماع میں گیا تھا تو ایک ساتھی ملے, میں تو نہیں پہچانتا تھا. مجھے کہا کہ میں تاجر ہوں اور وہاں نظام الدین میں آپ کے پاس آیا تھا. میری تجارت میں کچھ گڑبڑ تھی, ناجائز باتیں تھی, تو میں نے آپ سے مشورہ کیا تھا. تو میں نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ نے جواب دیا تھا کہ تجارت مت چھوڑو, لیکن تجارت میں جو ناجائز چیزیں ہیں وہ اس کو ختم کرو. مجھے کہا کہ یہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا میں تجارت چھوڑنے والا تھا, تو ہم نے کہا تجارت تو رہنے دو, جو چیزیں اندر ناجائز ہے وہ نکال دو. تو پھر میں سہارنپور گیا, وہاں کے علماء کرام سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں آپ کی تجارت میں صحیح نہیں, اسے بند کر دو. تو وہ میں نے بند کر دی اور اب میری تجارت چل رہی ہے. دودھ کی ڈیری ہے, پتہ نہیں کیا, اور الحمدللہ خوب برکت ہوئی ہے. لڑکے بھی اچھے کام پر لگ گئے ہیں اور میں اب کچھ نہیں کرتا, میں آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں جماعت میں. تو اس کام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ چھوڑ کے نکلیں. چھوڑنے کے بھی حکم ہوتے ہیں, لیکن اس کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑنے کا بھی آئے گا. جمعہ کی اذان ہوئی ہے تو تجارت بند کرو, یہ حکم ہے. جمعہ کی اذان کہ اب تجارت کرنا جائز نہیں ہے, کوئی سے بند کرو, جمعہ کے لے جاؤ. تو کبھی چھوڑنے کا بھی حکم دیں گے. تو طاقت ہوگی ایمان کی تو چھوڑے گا, نہیں تو نہیں چھوڑے گا. لالچ میں بیٹھا رہے گا چاہے جمعہ چلا جائے. اس لیے اپنے اندر یہ دینی زندگی پیدا کرنے کے لیے یہ دعوت ہے, تاکہ جس شعبے میں یہ کام کر رہا ہے اس شعبے کا دین سنبھالے. تاجر تجارت کا دین سنبھالے, زمیندار زمینداری کا دین سنبھالے, مزدور مزدوری کا دین سنبھالے, بیمار ہے تو بیماری کا دین سنبھالے. بیماری میں بیماری کا دین ہوتا ہے, بیماری کے احکام ہوتے ہیں. جیسے بیماری میں پرہیز کا کھانا ہوتا ہے. بیمار کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ کون سا کھانا کھاتا ہے؟ پرہیز کا. تو پرہیز کا کھانا بیماری بھی کھاتا ہے, تو بیماری میں بیماری کو حکم کو بھی دیکھے. عمران بن حسین بیمار رہتے تھے, صحابی ہیں, پرانے صحابی, وہ بیمار رہتے تھے. ایسی بیماری تھی ان کو. وہی مسئلے پوچھتے تھے, یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھوں, یہ بیماری ہے, یہ عذر ہے. تو آپ ان کو بتاتے تھے کہ بیٹھ کے پڑھو, بیٹھا نہیں جاتا, رکوع سجدہ نہیں ہوتا, اشارے سے پڑھو, لیٹ کے پڑھو. حکم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہتے, وہ پوچھتے رہتے. جیسے بیماری میں ڈاکٹر سے پوچھے کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں, ایسے پوچھے. بیمار ہے, رمضان آ گیا, حج میں بیمار ہو گیا, تو کیا کرے؟ یہ مشکل نہیں ہے. پھر ہر حال کا دین ہو, سفر میں سفر کا دین, بیماری میں بیماری کا دین, مالدار میں مالداری کا دین, غریبی میں غریبی کا دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لے کر آئے ہیں, کامل دین پورا ہر حال کا. جیسے پورے بدن میں روح ہوتی ہے, اور بدن کا جوا والا بھی جوا کھیلتا ہے, وہ مالدار بننے کے لیے کھیلتا ہے. وہ کسی بھی کھیلتا ہے غریب بننے کے لیے, وہ مالدار بننے کے لیے کھیل رہی ہے. یہ اور ایک ہے یہ مالدار بننے کے لیے, یہ جگہ تیار کرنے کے لیے. پہلے مجھے گھر میں رہتے, اب بڑا بنگلہ بن گیا, نہیں ہوتا.
اور یہ کہتا ہے دنیا کماؤ آخرت بنانے کے لیے. دنیا کیسے کمانے کا مسلمان دنیا کمائے گا آخرت بنانے کے لیے، کیونکہ دنیا تو رہے گی نہیں، ہمارے رہے گی کبھی دنیا نہیں رہتی، کبھی دنیا تو رہتی ہے لیکن یہ نہیں رہتا. اس کی موت یہ نہیں ہے کوئی ہاتھ اڑا ہوا ہوگی آفت نہیں ہے تو دنیا نہیں چلی گئی. مسلمان دنیا کمائے گا لیکن دنیا کمائے گا آخرت بنانے کے لیے. یہ ہمارا رکھو ان کو خدا نے مال لے کر یہ بولا میں نے مجھے اپنے آخرت بنا لے اللہ اپنے آخرت بنا لے اپنا حصہ مت بھول جا. آخرت بنا ہے مت بننا. اس طرح ہم نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کر. دوسرے خالی کاروں کے لیے نہیں ہے. ساری دنیا کے مومن اپنا آخرت بناؤ اپنے مال کے آخرت بناؤ. نہیں بناؤ گے جو انجام کرنے ان کا وہ بھی وہی کا ہے. قانون قاعدہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے. نئے قاعدہ کے لیے دعوت کے لیے اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. دنیا ملے گی آخرت کامیابی والی نہ دے گی. یہ نہیں کہ دنیا ختم ہو دنیا کی آخرت بنانے والی غریب ہو جائیں گے غریب نہیں ہوگی. اپنے مسئلے مجھے غریب ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے. غریب ہو جائے ہاں مال میں پھنسے گی مال میں پھنسے گی مال میں پھنس کر مال کے حکم غارت کریں گے تو پھر مال کے لائن کی آفتیں آئے گی. کے لائن کی آفتیں ہیں تو اللہ کی حفاظت ہے. تو یہ قانون رہبری تھی اور ساری دنیا کے مقداروں کے لیے یہی رہبری ہے کہ وہ کہیں دنیا سے اپنی آخرت بناوے. اور آخرت بنانے کے لیے دین ضروری ہے. جب دین ہوگا تو آخرت بنائے گا. دین نہیں ہوگا تو جہان بنائے گا. دین بغیر آخرت بنتی نہیں ہے. شک رہے گا آخرت بننے کے لیے ایمان یقین والا بنے اور اس کے رسول اس کی بات میں سچ ایمان لے اور پھر کتنا بنے تو پاپ کرے اور پھر عمل کرے وہ ہمیں آخرت کا عمل بھی کرتا ہے. یقین ضروری ہے اس کو بنانے کی محنت کرنی پڑتی ہے. میں نے کہا سرکاری نوکر ہے لیکن غریبوں کو اپنے پیسے دیتا ہے. وہ اپنے آپ بنانے کی دے رہا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ مدد کرو. اپنے بھائی کی مدد کرے گا تو اللہ تیری مدد کرے گا. اللہ بھائی کی مدد سے رہتا ہے جب اللہ اپنے بھائی کی مدد سے ہوتا ہے. اس کو اللہ کہتے ہیں بھائی بنو تو اللہ کی مدد ہوگی. پہلے اپنے والا لے گا ایمان کو اخلاق پر لے جائیں گے امان پر لے جائیں گے. اللہ کا دل پیدا ہوگا امید کو دلوں میں آئے گی. یہ معاملے صحیح کریں گے اللہ دنیا سے آخرت بنانا یہ نبیوں والا راستہ ہے. اپنی دنیا سے آخرت بنا لو کیوں دنیا کے ساتھ رہتے کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی. یہ چھوٹا اٹھا
ہاتھ سے چل جاتے آدمی کو چھوڑ کے چھوٹے لگا دیا ہے. دونوں میں ایک بات یہ نہیں ہے دنیا سے آخر بنا کر یہ بات ہلکے عامل محمد الموت والعاجز من وتمنى الله وعماني وجس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی وہ ہے وہ اپنے جہاد پر شروع کرے باہر آدمی جو وہ ہے اپنے ساتھ پر قابو کرے. آدمی کے اندر یہ صحافت ہے وہ تمام مشیروں پر قابو کرتا ہے. کرنا لوگ مشینوں پر تو کہتے ہیں مشینوں پر قابو کرتا ہے قابو کرو. ہاں لائنوں پہ چلنے کو ہے اس پر چلیں لائن نہیں چلنے بند کر اپنے پر قابو کیے مطلب ہے کہ جو راستے نہیں اللہ نے جو منع ہے قابو کیے اپنے آپ چلنے کے نہ چلنے کے بعد اوپر بھی چلیں چلنے راستے پر چلا حالانکہ سمجھ کر وہ ہے جو اپنے کو قابو کرے کرنے کی کرے نہ کرنے کی نہ کرے سمجھ کے تھوڑے میں سمجھنے کی بات سمجھ کر وہ ہے جو اپنے کو قابو کرے اور موقع کے بعد جو عمل کام آنے والا ہے اس کو آج کر موقع ختم ہو جائے سمجھدار کی بات کہ جو بات کم آنے والا ہے اس کو آج کو کر لے کل کا پتہ نہیں ہے یہ سمجھدار ہے اور نادان میں نادان ہے جو اپنے آپ کو پیچھے لگتا ہے نہ جو جی میں وہ کرو جو جی میں وہ کرو جانور کی طرح کے بعد جی چاہیے سرداری نہیں کہیں بیماری کہیں مت مار دی کہیں سے مار دیا جی چاہیے میدان جائے اور اللہ پر نہ اور اللہ پر اللہ پر امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ پاک کرے گا اللہ میں اللہ معاف کرے گا اللہ بنائی ہے قانون بنائے ہیں حکم دیے ہیں تو اس کے پابند بختان اسلامی تاریخ میں اپنے دنیا سے آخرت بنا یہ مدد کی بات تمام نبیوں کی دعوت سے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے اپنی سمیا سے بنانا سیکھو. جیسے بچوں میں اتنا کھانا کھیلنا نہیں ہے کہ اپنی دنیا کو کھانا کھلانا بنا بچے کافی خوش ہو گئے بچپن بچپن نہیں ہو رہے کھانا کھیلنا سب نہیں اللہ کی روشنی ہے سمجھتی ہے اتنا داری اپنی دنیا کو دنیا میں اپنی دنیا کو آخرت کا سامان بنا ہے اپنی خوش نظری اللہ کی مانتا والے بنامت کے لیے اہتمام کرو ایمان اور عبادت کا اثر ہے. ایمان کیسا ہوتا ہے کہ عبادت وہاں ہوتا ہے عبادت کا اہتمام کرو عبادتیں بڑھالی سب سے اترتی نہ ادا کرو حکم ہے نماز پر کھانا پڑ لی سے اتار دی کیسا نماز عبادت ہو اور عبادت اللہ کے حق ہے عبادت کیا ہے عبادت اللہ کا حق ہے اسے اچھی طرح ادا کر ہے اچھی طرح ادا اس کے بعد نماز ہو روزہ ہو زکات ہو حج ہو ذکر ہو علم ہو یہ سب اللہ کے حکم ادا کرنے کی دیے سب کے پورا کرنے کے لیے پوری پورا ہو گیا پورا اس کو ہوتی ہے کوئی فری رہنا کرے رمضان نہیں پورا وہی کرے گا اس لیے اپنی عبادت کو اچھی طرح کرنا چاہیے. عبادت اللہ کا حق ہے ہماری ذمہ داری ہے عبادتوں کو دعوت میں اسی کا زور ہے کہ نماز کے بناؤ باقی
عبادت کو سمجھنے کے لیے علم و فکر ہے. تیسرا نمبر پھر وہی ہے پوچھنے جاتے ہیں, دنیا کے کام پوچھنے جاتے ہیں, وکیلوں سے, ڈاکٹروں سے, انجینئروں سے پوچھنے جاتے ہیں تاکہ چیز صحیح ہو. ایسے اپنے دین کو علم والوں سے پوچھو, جاننے والوں سے پوچھو, تاکہ آپ کا عمل صحیح ہو. دیکھا دیکھی عمل نہیں کرنا ہے, سیکھا سیکھی کرنا ہے. دیکھا دیکھی کوئی ڈرائیونگ کرتا ہے کہ اس کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ بھی بیٹھ گیا تو ہلاک ہو جائے گا. کیوں کہ دیکھا دیکھی کر رہا ہے. پہلے سیکھتے ہیں پھر مشین چلاتے ہیں. ہاں ایسے سیکھو پھر دین پر عمل کرو تاکہ وہ عمل خراب نہ ہو. کیونکہ کوئی عمل کھوٹا ہوا تو کھوٹے کی کوئی قیمت نہیں. عمل کو کھوٹا بنایا ہے تو اسے کامیابی کیسے ملے گی؟ تو عمل کو کھوٹا بنایا ہے تو اسے کامیابی کیسے ملے گی؟ اس لیے دعوت میں علم و ذکر ہے کہ علم سیکھو, اس کو یاد کرو, اس کے مطابق اپنا عمل بناؤ تاکہ تمہارا عمل کھرا اترے. آدمی عمل کا آخرت میں ایسا اس سے زیادہ محتاج ہوگا جیسے دنیا میں چیزوں کا محتاج ہوتا ہے, کھانا پانی اس کا محتاج ہے. اس سے زیادہ محتاج اپنی آخرت میں ہر آدمی اپنے عمل کا محتاج ہوگا. تو اس کو آج پتا نہیں ہے, چھوٹے بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو پتا نہیں کہ دنیا میں کیا کیا ضروری ہے, اسے خبر نہیں ہے. پھر جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے یہ بھی ضروری, یہ بھی ضروری, یہ بھی ضروری. شعور آتا ہے, عقل آتی. ایسے آخرت میں پہنچے گا تو پتا چلے گا کہ ایک ایک عمل کتنا قیمتی ہے. کرو تاکہ ذکر دیا ہے کہ علم سیکھو پھر ذکر کرو یعنی عمل کرو تاکہ ہر عمل صحیح بنے. اور پھر اللہ اس کی قیمت دیں گے اور زیادہ قیمت دیں گے. اللہ زیادہ قیمت دیتے ہیں. اللہ جو ہے ویپاری نہیں ہے کہ کمائے ہم سے. جی ہاں, اللہ تو کہتے ہیں ایک نیکی ہوگی تو میں بڑھا کر اس کا بدلہ دوں گا. گناہ کی سزا تو گناہ کے بقدر ہوگی لیکن نیکی کا بدلہ زیادہ ہوگا. یہ اللہ کا کرم ہے. اس لیے اپنی زندگی عمل والی بنانی ہے تاکہ اللہ کا حق ادا کرے. عبادت اللہ کا حق ہے اور ہمیں اللہ کے بندوں میں رہنا ہے یا دنیا میں. تو اللہ کے بندوں میں کیسے رہو گے کہ اللہ کے بندوں میں بندہ بن کر رہو. یہ اپنے لیے پسند کرو, وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. بندوں میں بندہ بن کر رہو. جو اپنے لیے پسند اللہ کے بندوں پر احسان کرو. اپنی طرف سے اللہ کے بندوں پر احسان کرو. اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ. دودھ دینے والے جانوروں کو لوگ پالتے ہیں کیونکہ وہ دودھ آتا ہے, اس سے نفع ملتا ہے. تو اسے کھلاتے ہیں اور دھوتے ہیں. کیوں؟ اسے نفع آ رہا ہے اس لیے اس کو پالتے ہیں. تو کیا جیسے جانور دودھ دیتا ہے, تم کیا کرو گے کہ تم اپنے جان مال سے دوسروں پر احسان کرو کہ تمہارے مال سے دوسروں کو ایسا نفع پہنچے جیسے دودھا جانور سے دودھ ملتا ہے. یہ کہ نفع پہنچانے والے بنو, یہ حکم ہے. خیر الناس من ينفع الناس, یہ لوگوں میں سب دین سکھایا. جاہلوں کو دیندار بنایا, یہ بڑا نفع ہے کہ دوسروں کو بے دینوں کو دین سکھایا. جاہلوں کو دیندار بنایا, محنت کر کے ان کو دین سکھایا. یہ بڑا احسان ہے, کھانا پلانے سے بھی زیادہ بڑا احسان ہے کہ اب اس کی زندگی بن جائے گی. یہ دعوت میں ہوتا ہے کہ دین سکھاؤ لوگوں کو. تو احسان کرنا سکھایا, انصاف کرنا سکھایا, امانت داری سکھائی. لین دین میں امانت دار رہو, یہ حکم ہے. لین دین ہے کہ امانت دار رہو, وعدے کے سچے رہو. یہ ہمارے احکام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کو پاک صاف بنانے کے لیے پورا نظام دیا, پورا دین. لیکن دیندار بننے کے لیے جیسے میں نے کہا دین کی محنت ہوگی. دین کی محنت ہوگی تو صحابہ کی طرح سے زندگی حکم والی بن جائے گی. اور یہی مقصود ہے. ہم صحابی تو نہیں بنیں گے لیکن زندگی حکم والی بنے گی. وہ حضرات بھی حکم والے تھے, اطاعت والے تھے, وہ ہمارے اندر آ جائے. ان کا درجہ بڑا ہے, ہم ان کے پیچھے ہیں.
ان کی اقتدا کرنے والے ہیں، ان کی زندگی نے ہم کو رہبری دی ہے، وہ رہبری لینی ہے محنت کے ذریعے سے. تو اس محنت کو باہر نکل کے بھی کرنا ہے، گھر واپس آ کر بھی کرنا ہے، تاکہ یہ محنت کا اثر ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں آوے. ایمانداری، سچائی، اللہ کا خوف، اس کے ساتھ زندگی گزرے. گھروں میں بھی عبادت ہو، گھروں میں تعلیم ہو، بچوں کی دینی تربیت ہو، بچوں کو دین پڑھاویں. خالی کمائی کے لالچ میں بچوں کو بے دین نہ بناویں کہ یہ کمائے گا. تو کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اپنے بچوں کو ایماندار بناؤ تاکہ وہ ایمانداری سے کمانے والے بنے. تو ماں باپ کا بھی حق دیکھیں گے، اللہ کا بھی حق دیکھیں گے. اگر ان میں دین نہیں آیا تو نہ وہ ماں باپ کو جانیں گے نہ اللہ کو جانیں گے. اپنے بچوں کو دیندار بنانا، اپنے بچوں کو دین سکھانا. ہاں وہ آج بچے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے. یہ سب ذمہ داریاں ہیں دنیا میں، اور یہ ذمہ داری موت تک ہے. ہر آدمی موت تک اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو معلوم کرے اور عمل کرے، اور اس پر طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں پھرے اور دین سیکھے، محنت سیکھے، تاکہ دین پر چلنا چلانا آسان ہو جائے. یہ ہے تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ اجتماع اسی لیے ہے ہاں کہ ہمارے اندر دین کا فکر آوے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو. جتنے جماعت میں جانے والے ساتھی ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. چلے میں 4 مہینے میں جانے والے ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ بھائی، اور آگے آ جاؤ. جو حضرات پیچھے ان سے گزارش ہے آگے آ جاؤ. آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہو جائیں، ان کو جگہ دے دو بھائی، آگے آ جاؤ. آگے جگہ خالی ہے، یہاں بیٹھو. آ جاؤ آپ لوگ آگے آگے آ جاؤ. جو ساتھی پیچھے ان سے گزارش ہے آگے آ جاؤ. جماعت میں جانے والے ان کو جگہ دے دو. جو نہیں مانگتے عادی بناویں. اللہ کو پسند ہے مانگنے والے.